کا پاک ہونا یعنی آپ کا جسم پاک صاف ہونا چاہیے، وضو مکمل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، کوئی ناپاکی کا نجاست کا نشان نہیں ہونا چاہیے، بدن پر صحیح طرح وضو کر کے پاک صاف ہو کر جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے، خوشبو آنی چاہیے، خوشبو کا استعمال کریں۔ نمبر 2، آپ کے کپڑے پاک ہوں، صاف بھی ہوں اور پاک بھی ہوں، کوئی نجاست ناپاکی کپڑوں پر نہ لگی ہو اور کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، میلے کچیلے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوشش یہ کریں کہ صاف کپڑوں میں نماز پڑھیں۔ نمبر 3، صدر کا چھپانا۔ صدر سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جس کا نماز میں چھپا ہونا ضروری ہے، اور وہ صدر مرد کا ناک سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ کہاں سے؟ اشارے سے بتائیں، ناک سے لے کر ناک سے گھٹنے تک مرد کا صدر چھپا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس حصے کا، اس جسم کے اس حصے کا کوئی بھی حصہ نماز کے دوران ظاہر ہو جاتا ہے تو آپ کی نماز پوری ہے۔ جبکہ عورت کے لیے پورا جسم صدر ہے سوائے چہرہ، ہتھیلی اور دونوں پاؤں کے۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ عورت کا ظاہر ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھروں میں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ نماز کے لیے کسی جگہ کو مقرر کر دیں اور اس جگہ پر کوئی بچے وغیرہ نہ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد مسجدوں میں جہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں وہاں پر چھوٹے، بالکل چھوٹے معصوم بچوں کو نہ لے کے جائیں کہ کہیں وہ پیشاب وغیرہ کرنے جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں شرط قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ قبلے کی ڈائریکشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کس طرف نماز پڑھ رہے ہیں وہ سمت قبلہ ہے یا نہیں۔ اس کے حوالے سے مسجدوں میں تو آلات قبلہ کے ذریعے سے قبلے کی سمت معلوم کر دی جاتی ہے اور اسی طرح مسجدیں بنائی جاتی ہیں، لیکن گھروں میں بھی خواتین کو چاہیے کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے یا کسی مشینری کے ذریعے سے قبلے کی سمت معلوم کر لیں کہ وہ جہاں ایک عرصے سے نمازیں پڑھ رہی ہیں وہ رخ قبلے کا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام یقینی طور پر لازمی طور پر کر لینا چاہیے۔ اور چھٹی شرط ہے نماز کا وقت ہو۔ نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بالکل کوئی نماز، نہ کوئی نفل، نہ کوئی سنت نماز، نہ کوئی فرض نماز، نہ کوئی واجب نماز، ان 3 وقتوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلا وقت ہے طلوع آفتاب۔ اس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، یہ 5 سے 10 منٹ کا دورانیہ، اس دوران آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ سنت، نہ نفل، نہ فرض، نہ واجب، نہ ادا، نہ قضا، ٹھیک ہے۔ اور نہ کوئی سجدہ تلاوت آپ نے اس دوران کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا وقت ہے غروب آفتاب کا۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے مغرب کے وقت، غروب ہونے کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یہ ہوتا تو 1 سے 2 منٹ کا دورانیہ ہے، لیکن احتیاطاً 5 سے 10 منٹ اس دوران کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تیسرا وقت زوال آفتاب کا ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے بیچ کا جو بالکل وقت ہے وہ بالکل درمیان کا وقت ہے، جسے زوال کا وقت کہا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو زوال کے وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہ سنت، نہ نفل، نہ فرض کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 اوقات میں کسی قسم کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 2 وقت اور ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا مقبول ہے۔ وہ کون سے وقت ہیں؟ فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اور عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ اس دوران آپ نے نفل نماز نہیں پڑھنی۔ فرض پڑھ سکتے ہیں، قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، ادا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نمازیں ان 2 وقتوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ لہٰذا جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقت نماز کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی فرض کرتے ہیں اگر ظہر کا وقت ہے تو آپ عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے، جب عصر کا وقت آئے گا پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اور ہم اوپر کی طرف اشارہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نمازوں کے اوقات کی تعیین سورج چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ اوپر اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ ساتویں چیز نماز کی نیت ہو، کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے،
کہنا چاہیں بھی سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ذہن میں کہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے, فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے. یہ مطلب ہے نماز کی نیت ہو. یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے آپ نے لازمی طور پر دیکھ لینی ہے کہ آیا میرا جسم پاک ہے, میرے کپڑے پاک ہیں, میرا صدر چھپا ہوا ہے, جگہ پاک ہے یا نہیں ہے, قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں ہے, نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے, اور نماز کی نیت ہو گئی یا نہیں. یہ 7 چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. آئندہ جب بھی نماز کے لیے جائیں تو یہ 7 چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے, آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے, آپ کا صدر چھپا ہونا چاہیے. پینٹ وغیرہ جو پہنتے ہیں تو ایسے ہو کہ وہ سجدے میں جانے کے بعد پینٹ نیچے نہ ہو. صدر کھل گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور نماز میں اکثر لوگ سجدے میں جانے کے بعد ہاتھ پیچھے کر کے پینٹ کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کپڑوں کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ مکروہ ہے ثواب کو کم کر دینے والا. اس سے آپ کی نماز کا ثواب کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. نماز کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ آداب شرائط وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے, کیونکہ نماز کیا ہے, مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. شیطان کا منہ کالا کرتی ہے, شیطان کا منہ کالا کرتی ہے, بے کے کاموں سے روکتی ہے, بے کے کاموں سے روکتی ہے. نماز اکثر جہاد ہے, نماز اکثر جہاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرشوں پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا. اللہ نے اپنے نبی کو عرشوں پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا تھا. لہذا نماز کبھی نہ چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری الفاظ تھے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ میرے لوگ امتیوں ایک نماز مت چھوڑنا اور ایک اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کی بڑی تاکید آئی ہے نماز کے بارے میں. ربیع الاول کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ان کے اوقات میں پڑھنے کا اہتمام کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ زیادہ میرے بچوں نماز کبھی مت چھوڑنا, نماز کبھی مت چھوڑنا. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اس لیے روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر اسکول آیا کریں, اسکول سے جانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا کریں, اور شام میں عصر کی نماز پڑھ کر ٹیوشن جائیں, واپسی آ کر مغرب کی نماز بھی پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کریں. اور جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ کے لیے نماز ادا کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. بغیر عذر کے گھروں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک کے بدلے میں کتنے نمازوں کا ثواب ملے گا؟ کب؟ جب آپ کس کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ جماعت کے ساتھ. تو آئندہ وقت پر نمازوں کا اہتمام کرے گا. تو 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گے. ہاتھ کھڑا کر دیں بھائی, انشاءاللہ میں بھی. سب پڑھیں گے, کرتے یاد رہیں گی, دوسروں کو سکھائیں گے. اللہ حافظ.